بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض مفسرین سعدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس حولود میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی۔ کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئی۔ صحیح ہے کہ پیکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم امتحان ہوا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر رب العزت نے اس نوجوان سالہ کو ایسے شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ تعالی نے اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ وغیرہ اختیاری میلان آگے بڑھنے کی بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھے چھڑا کر بھاگے۔ آیات میں ہے خیال زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم یعنی خیال گناہ کا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا، اور یہ بجامع امت شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو ناقصدن ہو سکتا ہے، نہ سہوت خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہود خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے، مگر اس پر بھی انبیاء علیہ السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ عصمت قرآن اور سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کا امکان و احتمال رہے تو ان کے لیے لائے ہوئے دین اور وحی پر اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کی باسط اور ان پر کتاب نازل کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا۔ اس لیے اجمالی طور پر تو متعین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجہ کا خیال نہ تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کسی کام کا قصد و ارادہ اور عزم کر لینا، دوسرے محض دل میں وسوسہ اور غیر اختیاری خیال پیدا ہو جانا۔ پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے۔ ہاں، اگر قصد و ارادے کے بعد خالص اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو بااختیار خود چھوڑ دے تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتے ہیں، اور دوسری صورت کے محض وسوسہ اور غیر اختیاری خیال آ جائے اور فعل کا ارادہ بالکل نہ ہو، جیسے گرمی کے روزے میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیاری سب کو ہو جاتا ہے، حالانکہ روزے میں پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے، اور صحیحین میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیک عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اسے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں، اور اگر وہ گناہ کر رہے گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھ دوں۔
تفسیری کرتبی میں لفظ ہم کا ان دونوں معنی کے لیے استعمال عرب کے ماہرات اور اشعار کی شہادت ثابت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آیات میں یہ لفظ ہم زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لیے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے۔ پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاری وسوسے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو گناہ میں داخل نہیں، قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہم خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ تنسیہ وَلَقَدْ ہما کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا۔ اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہم و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا اور زلیخا کے ہم و خیال کے ساتھ تاکید کے الفاظ وَلَقَدْ کا اضافہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ لام اور قد کی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے ہی جتلانا ہے کہ زلیخا کا ہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح کا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ابتلا پیش آیا تو فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسے کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دوں، کیونکہ اس نے صرف میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا، ملان پیدا ہوا، وہ محض غیر اختیاری وسوسہ کے درجے میں تھا جو گناہ میں داخل نہیں۔ پھر اس وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کلام میں تقدیم اور تاخیر واقع ہوئی ہے، جو بعد میں مذکور ہے، وہ اصل میں مقدم ہے، اور معنی آیات کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کی حجت و برہان کو نہ دیکھ لیتے، لیکن برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اس اہم اور خیال سے بھی بچ گئے۔ مضمون یہ بھی درست ہے، مگر بعض حضرات نے اس تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دے دیا، اور اس لحاظ سے بھی پہلی ہی تفسیر راجح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و تقوی و طہارت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، کتابی اور بشری تقاضے کے باوجود گناہ سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد یہ جو ارشاد فرمایا اس کی جز و محذوب ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے، مگر برہان رب دیکھنے کے لیے وجہ سے وغیرہ اختیار و خیال وسوسہ بھی قلب سے نکل گیا۔ جزاک اللہ۔